الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وخلفائه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه. 2 مئی 1975 کو برطانیہ میں پہلی بار میں آیا اور یہاں کے میں تمام مراکز کا شکر گزار ہوں کہ مجھ جیسے بیرونی آدمی کو انہوں نے اسٹیج فراہم کیا اور اس اسٹیج پر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت نے جو دین و سنیت کی تشریح کی ہے اور جو ان کی کتابوں میں بے تمام و کمال موجود ہے اسے یہاں پھیلانے کا مجھے شرف حاصل ہوا. 30-40 مرتبہ برطانیہ آ چکا ہوں اور پھر اپنے سلسلے کے لوگ بلاتے رہے، لیکن اسٹیج تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ہمیں دیا. کبھی کانفرنس کا اسٹیج ملا، کبھی عرس کا اسٹیج ملا، کبھی جلسوں کا اسٹیج ملا، کبھی مساجد میں بلایا گیا اور ابھی ہال میں مجھے بلا کر کے تقریر کرائی گئی. آج میں تہنیت پیش کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں پیر طریقت الحاج علاؤالدین صدیقی مدد اللہ العلی کا کہ انہوں نے ایک جدید اسٹیج مجھ کو پیش کیا، کیونکہ اور اسٹیج میں جو میں بولتا تھا تو جو سامنے سامعین ہوتے تھے وہی سنا کرتے تھے، اور آج ملکوں میں بیٹھ کر لوگ اپنے گھروں میں مجھے سن رہے ہیں. مولا تعالیٰ ان کے علم میں عمر میں برکت عطا فرمائے اور دین و سنیت کی سچی خدمت اس نور کے ذریعے نور پھیلتا رہے. میں چاہوں گا کہ میں اپنے والد بزرگوار کے چند اشعار سے اپنے کلام کی ابتدا کروں. مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند کشوشی ہند و پاک کے اس بطن جلیل کا نام ہے جس نے ہندوستان میں رہ کر قیام پاکستان میں رہبری کی، صدارت کی اور شانہ بشانہ رہے. ان کا کلام بر صغیر کے لیے ایک معتبر نظریہ ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند نے جو کچھ اشعار فرمائے ہیں اس سے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. اونلی نیم اف اٹ از اگینسٹ دا ریئلٹی. نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. دیر از نو وے، اونلی ون وے، دیٹ از دا وے آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم. راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا. اور سچ تو یہ ہے، یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے. یہ سرکار شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے نظریے کو کس طرح سے پیش کر رہے ہیں. سچ تو یہ ہے، یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. سچ تو یہ ہے، یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا. اور 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، 5 سجدے بھی تھے،
روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ 5 سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکات و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ یہاں پر علماء کرام بھی موجود ہیں، اور جو علماء کرام سن رہے ہیں وہ ایک محدث اعظم نے ایک قافیہ استعمال کیا ہے کہ جو علماء ہیں وہ دلیل پر غور کریں، اور جو شعراء کرام ہیں وہ قافیے پر غور کریں۔ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو مغرور النسب ہیں، ان کی اصلاح کے لیے، اور درا حالے کی محروم الایمان ہے، یعنی محروم الایمان ہو کر مغرور کرنا، ان کی اصلاح کے لیے سرکار محدث اعظم فرماتے ہیں فضل ایما ہی پر ہے، فضل ایما ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، فضل ایما ہی پہ ہے، فضل نسب بھی موقوف، بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا، بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ، خاندان کا تھا مگر بے ایمان تھا، تو تبت یدا ابی لہب و تب، بو لہب کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے۔ آج برطانیہ میں ہم موسم سے بچنے کے لیے چھتیں بنا لیتے ہیں، بر صغیر میں ہم کپڑوں کا شامیانہ بنا لیتے ہیں، لیکن قیامت کے دن جب سورج کی تپش ہوگی تو کون سے شامیانے میں پناہ ملے گی؟ شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، کالی کے سوا، چادر عطرت کے سوا، شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ اور مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید تخلص فرماتے تھے، سید محمد نام تھا اور سید تخلص تھا، مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید۔ پورا مصرع ختم ہو گیا، مرتبہ نہیں بتایا، ابھی تو ماحول بنانے میں، فضا بنانے میں ہی سارا وقت نکل گیا۔ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، اب مرتبہ اگلے مصرے میں، اور ایک مصرے میں صدیق اکبر کا مرتبہ بتائیں گے۔ اگر میں ساری زندگی بولتا رہا ہوں تو صدیق اکبر کے مرتبے کی حد بندی نہیں کر سکتا، پوری عمر بولتے رہو عمر کم ہو جائے گی، مگر فضائل صدیق اکبر کو پورا کا پورا کما حق بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اور محدث اعظم ایک مصرے میں بیان کرے۔ دیکھیے ایک بات اچھی طرح سے سمجھیے، صدیق اکبر صحابی، اب صحابی سے پہلے صحابی سمجھیے۔ صحابی کی ڈیفینیشن جو بہت ہی عام اور متفقہ ہے، اکثریت جس پر جمع ہے کہ جس بندے میں 2 کوالٹی ہے وہ صحابی ہے۔ If any person has 2 qualities, one اس نے نبی کو اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، دوسرے ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا، دیدار مصطفیٰ، موت علی الاسلام، یہ 2 باتیں جس میں ہے وہ صحابی ہے۔ ابو جہل نے رسول کو دیکھا، ایمان پر گیا نہیں، وہ صحابی نہیں۔ اویس قرنی ایمان کے ساتھ گئے، دیکھا نہیں، وہ بھی صحابی نہیں۔ صحابی میں 2 کوالٹی چاہیے۔ میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ کن کن لوگوں نے بلوغ کی شرط لگائی ہے۔ بلوغ کی شرط لگانے سے حسنین کریمین کو صحابیوں سے خارج کرنے کی کوشش ہے، اور مجھے اچھی نہیں لگتی کہ رسول پاک کے فیضان نظر کو عمروں میں قید کیا جائے، رسول پاک کے فیضان نظر کو عمروں میں قید کیا جائے، وہ بات دل کو نہیں لگتی۔ اس لیے حسنین کریمین بھی صحابی ہیں۔ صحابی ہے، نتھنگ مور دین صحابی، وہ صرف صحابی ہے، اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ مثلا نبی کو دیکھنا اور موت علی الاسلام 2 باتیں جس میں ہے وہ صحابی ہے۔ اب یہ ڈیفینیشن جب آپ نے مان لی تو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں۔ اس وقت میں برطانیہ میں بول رہا ہوں، دوسرے ملکوں میں کون سا وقت ہے نہیں معلوم، لیکن ہمارے یہاں
برطانیہ میں صبح 10 بجے نہ فجر ہے، نہ ظہر ہے، نہ عصر ہے، نہ مغرب ہے۔ اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص رسول پاک کے پاس برطانیہ کے ٹائم سے 10 بجے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو اور ایمان لائے اور 11 بجے انتقال ہو جائے تو صحابی ہے، اور درجہ اولیاء اللہ سے افضل۔ عقیدہ کیا ہے اس کے بارے میں کہ ہر صحابی غوث اعظم سے بڑا، ہر صحابی درجے میں غریب نواز سے بڑا، داتا گنج بخش سے بڑا، سرکار نقش بند سے بڑا، آقائے سہرور سے بڑا۔ یہ ہے عقیدہ صحابی کے لیے۔ اب صحابی وہی ہے جس نے نبی کو دیکھا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا اور 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، اور غوث اعظم سے افضل ہے، غریب نواز سے افضل ہے۔ تو مجھے بتائیے کہ افضل کس عمل نے بنایا؟ نمازوں سے پڑھی نہیں، روزہ رکھا نہیں، حج کیا ہی نہیں، 1 گھنٹے کا مسلمان ہے، 10 بجے ایمان لایا، 11 بجے انتقال ہو گیا، نہ نماز کا وقت تھا کہ نماز پڑھتا، نہ وہ رمضان کا مہینہ تھا اور نہ 1 گھنٹے میں روزہ رکھا جا سکتا، نہ 1 گھنٹے میں زکات ہوتی ہے، نہ 1 گھنٹے کا حج ہوتا ہے۔ تو بغیر عمل کے افضل اس غوث اعظم سے جس کا دن و رات، جو اس کا نفس نفس سانس سانس وقف ذکر الہی ہو، جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے، جسے نکلتا ہوا سورج سلام کرے، جو اپنے مریدوں کا پیر کھلا ہو تو پیر ڈھانک دے، سر کھلا ہو تو سر ڈھانک دے، جو کہے مریدی لا تخف، اے مریدوں گھبراؤ نہیں، اس غوث اعظم سے، اس داتا گنج بخش سے، اس غریب نواز سے وہ افضل ہو گیا۔ تو افضلیت کی وجہ عمل نہیں ہے، صحابی عمل سے بنتا ہی نہیں، وہ تو نگہ مصطفیٰ سے بنا ہے، وہ تو فیضان نظر سے بنا ہے۔ تو اب مال کون آیا وہ نہیں دیکھیں گے، بنا کون رہا ہے یہ دیکھیں گے۔ ایک بات اچھی طرح سے سمجھ جائیے، آج کا زمانہ ہے، آج کے بچے، آج کے ینگسٹر سمجھدار ہیں، وہ باتوں میں نہیں آتے، لاجک چاہیے، سمجھ چاہیے۔ جو چیز جس چیز سے بنتی ہے اسی مٹیریل کو چیک کیا جاتا ہے، مٹیریل کو چیک کرتے ہیں۔ یہ بلڈنگ لکڑی سے بنی ہے، بلڈنگ چیک نہیں ہوگی، لکڑی چیک ہوگی کہ لکڑی صحیح ہے تو بلڈنگ صحیح ہے، لکڑی غلط ہے تو بلڈنگ غلط ہے۔ کوئی کار باہر آئی تو کارخانہ چیک ہوگا، تو اس میں جو پارٹس بنتے ہیں تو وہ بنانے والا پارٹ صحیح ہے، مشینری صحیح نہیں ہے۔ تو جو چیز کنکریٹ سے بنے گی اس میں کنکریٹ چیک کریں گے، جو سیمنٹ سے بنے گی وہ سیمنٹ سے چیک کریں گے۔ تو سنو، ہم لوگ تو نماز روزہ حج و زکات سے بنتے ہیں، عبادت و بندگی سے بنتے ہیں، اور صحابی تو نگہ مصطفیٰ سے بنتا ہے۔ تو اب نگہ مصطفیٰ کو چیک کرو۔ جب صحابی اپنے عمل سے بنتا ہی نہیں تو صحابی کے عمل پر بحث کی گنجائش نہیں۔ جو بھی صحابہ کے درمیان ہو جائے گا وہ صحابہ جانے، ہم اس مشاجرات میں نہیں پڑیں گے، ہم ان کے جھگڑوں میں نہیں پڑیں گے، چاہے وہ فکری ہو، چاہے اجتہادی ہو، چاہے فقہی ہو، وہ جانے۔ ہمارا عقیدہ ہے کسی نبی کو تماچا مارنا، اس کی داڑھی پکڑ کھینچنا کفر ہے۔ یہ ہے کسی نبی کو تماچا مارنا، داڑھی پکڑ کر کھینچنا، اس کی توہین ہے، کفر ہے۔ لیکن اگر یہی حضرت موسیٰ نے کیا ہو، حضرت ہارون کی داڑھی پکڑی ہو، تو ہم کہیں گے بھائی نبی کا معاملہ ہے، امتی نہیں بولے گا۔ تو ایسے ہی صحابہ میں جو آپس میں ہوا ہے ہم کہہ دیں گے بھائی صحابی کا معاملہ ہے۔ ہم تو ان کے درجے کو، ابے درجہ لے کے بیٹھے آپ۔ ایک احد کے برابر پہاڑ، سونے کا پہاڑ اگر ہاشمی راہ خدا میں دے دے تو میں اس صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتا جو ایک مٹھی گیہوں راہ خدا میں دے دے۔ آپ گیہوں اور سونے کا مقابلہ کریں گے یا مصطفیٰ کی نگاہ کا مقابلہ کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے صحابہ ہمارے سلاخوں پر۔ ہم تو اس صحابی کی بھی توہین پسند نہیں کرتے جس نے کفر کی حالت میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو اور بعد میں توبہ کر کے اگر صحابی بن گیا ہے
تو ہم اس کی بھی توہین نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابی بنانا یہ مصطفیٰ کے دربار کا کام ہے، اور صحابی پر انگلی اٹھانا دربار کے پر اپنا عدم اعتبار ظاہر کرنا ہے۔ اب رہے صحابہ آپس میں برابر نہیں ہے، انبیاء بھی تو آپس میں برابر نہیں ہے، رسولوں میں بھی آپس میں برابری نہیں ہے، یہ اور ہے۔ اب یہ بتائے کون؟ کسی کی خصوصیت کیا ہے، کسی کی خصوصیت کیا ہے؟ اب آپ دیکھ لیجئے کہ امام حسن، ان کا میں ذکر اس لیے بھی کروں گا کہ وہ میرے دادا ہیں، اور کوئی بھی بیٹا اپنے بابا دادا کا نام لیے بغیر بات آگے نہیں بڑھتی، اور جب وہ موضوع ہو جائے، وہی ٹاپک بن جائے تو چھوڑا لے جا کر۔ ہر سنی مسلمان جو سچا سنی مسلمان ہے پکا حسنی حسینی ہے، وہ چاہے قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، بس پکا سنی ہونا، چاہے شافعی ہو، مالکی ہو، حنفی ہو، بس پکا سنی مسلمان ہونا، وہ پکا حسنی اور حسینی ہے۔ اور جو ایک بات اور وضاحت کرتا چلوں، جن حدیثوں کی بنیاد پر صحابہ کے مشاجرات کو پیش کر کے انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جیسے جس نے حضرت علی کو اذیت پہنچائی اس نے نبی کو اذیت پہنچائی، جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس نے خدا کو، جس نے فاطمہ زہرا کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، مجھے تکلیف دی، یہ ساری حدیثیں سلام پر۔ مگر اس حدیثوں کا مقصد امام حسن سے بہتر آج کوئی مولوی سمجھ سکتا ہے؟ علی کا بیٹا علی کو نہیں پہچانے گا، فاطمہ کا بیٹا خاتون جنت کی مرضی نہیں جانے گا۔ تو اگر جو ہمارے علماء آج کہہ رہے ہیں اگر وہ صحیح ہے تو فہم ان کی فہم زیادہ ہوئی، امام حسن کی فہم کچھ بھی نہیں۔ ارے ہم سنی ہیں، پکے حسنی ہیں، پکے حسینی ہیں، ہم اپنی علم پر اعتماد نہیں کرتے، امام حسن کے علم پہ بھروسہ ہے، ہمیں اپنی سمجھ پہ بھروسہ نہیں ہے، امام حسن امام حسین کی سمجھ پہ بھروسہ ہے۔ اور جب امام حسن امام حسین خاتون جنت کا نور ہیں، علی مرتضی کا قوت بازو ہیں، شریعت مطہرہ میں متفقہ امام ہیں، تو ایسے دونوں عظیم الشان شہزادے سرکار امام حسن اور سرکار امام حسین، ان کو غور سے دیکھیے، انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے صلح کی ہے، تو کیا علی کا بیٹا حالات کے سامنے جھکے گا؟ نہیں جھکے گا، یا صلاحیتوں کا اعتراف کرے گا؟ خلافت امامت کی ذمہ داری امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے کر ان سے صلح کیا امام حسن نے۔ کوئی تاریخ نہیں ہے جو اس حقیقت سے انکار کرے، صلح حسن ایک تاریخی حقیقت ہے۔ امام حسن نے اپنا ہاتھ دیا، جب ہم حسنیوں نے کہا کہ امام حسن نے امیر معاویہ کو ہاتھ دیا، سارے سنیوں نے امیر معاویہ کا ساتھ دیا۔ اور کتنے بڑے ہم حسینی ہیں کہ امام حسین نے جس سے جنگ کی آج 1000 سال سے زیادہ گزر گیا، ہماری جنگ یزید سے آج بھی جاری ہے۔ یزید پلید کا ذرا بھی اثر و رسوخ کہیں بھی نظر آتا ہے تو ہم حسینی غلامان امام حسین سامنے آ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی دو جملے میں بات سمیٹتا ہوں، امام حسن نے جس سے صلح کی ہے ہم اس کی توہین نہیں کریں گے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کی ہے اس سے ہم صلح نہیں کریں گے۔ یہ ہے اہل بیت کا روشن درس کہ صحابی اور ہے، غیر صحابی اور ہے۔ امام حسن کی نگاہ میں صحابیت کا ایک مقام ہے، تو ہم تو ان کے غلام ہیں، ان کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو ہم اپنے باپ دادا کے موقف سے الگ نہ کسی
مغرب کی کہنے سے ہوں گے نہ کسی مشرق کے. اب جب یہ آپ کو پتا چلا کہ صحابی اس مقدس فرد کا نام ہے جو رسول کو آنکھوں سے دیکھ چکا ہے اور ایمان کے ساتھ گیا ہے. اور بتاؤں صحابی وہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ اسے رسول پاک کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، دل سے ایمان لایا، اور پھر حالات کے بگاڑ میں معاذ اللہ مرتد ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا، پھر توبہ کر کے مسلمان بنا. اب جو اسلام لایا تو اسی پر ایمان پہ انتقال ہو گیا، وہ بھی صحابی ہے. ہمیں جب صحابی کا کفر نہیں دیکھا جاتا، اگر اس کی موت ایمان پر ہو جائے تو زندگی کا کفر نہیں دیکھا جاتا. اور جو دین کو پھیلانے میں، جہازی بیڑا بنانے میں، فتوحات کا دروازہ کھولنے میں، اور اسلام کو مصر، شام، بصرہ سے اور آگے لے جانے میں جس نے 40 سال خدمات کا انجام دیا ہو، اس بطل جلیل کو اور جلالے والا چہ نسبت خاک راب عالم پاک، کہاں آج کے ہم لوگ اور کہاں رسول پاک کی درسگاہ نبوت کے سند یافتہ لوگ. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو بیٹھا کے نام لے کے جنتی تو کہا، حدیثوں میں ملتا فلاں صحابی ہے، تاریخ میں ہے فلاں صحابی ہے. تو جس کا صحابی ہونا تاریخ میں ہے اس کی صحابیت کی مضبوط دلیل تاریخ ہے، اور جس کے صحابی ہونے کا ذکر حدیث میں ہے اس کی مضبوط دلیل حدیث ہے. لیکن جس کا نام صدیق اکبر ہے اس کا صحابی ہونا قرآن سے ثابت ہے. ہر صحابی میرے سلاخوں پر یہ مقابلہ کرنا، جہاں اجماع ہے، جہاں امت جمع ہے، جہاں مسئلہ متفقہ ہے. اب جیسے یہ افضل الصحابہ صدیق اکبر ثم عمر ثم عثمان ثم علی متفقہ ہے. اب حضرت علی کے بعد کون ہیں؟ اشرے مبشرہ ہی میں سے کوئی پانچویں، انہی میں کوئی چھٹواں ہے، انہی میں کوئی ساتواں ہے. لیکن چونکہ اتفاق نہیں ہے تو ہمارا اصرار بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم احد کے پہاڑ پر تشریف لے گئے، احد ہلا. خوشی میں کون نہیں ہل جائے گا؟ پیغمبر کے جب قدم پڑے تو مسرت میں. اب یہ تو ان اندھوں کو سوچنا چاہیے کہ پیغمبر کا قدم پڑے تو بے جان میں حرکت آ جائے، اور جس صحابی پہ نظر پڑی ہوگی اس صحابی کی دنیا کیسی بدل گئی. پہاڑ تو بے جان ہے اور اس میں خوشی سے ایک حرکت پیدا ہوئی تو نبی کریم نے پڑھا ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. اتفاق سے اس وقت نبی کریم کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان غنی تھے. تو نبی کریم نے فرمایا تجھ پر ایک نبی ہے، نبی کے بعد صدیق ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہیں. یعنی صدیق ایک ہے. تب ایک ہی صدیق مانو اگر نبی کو مانتے ہو. یہ 4 خلفائے راشدین میں ایک ہی کو صدیق کہا ہے، اور فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو شہداء میں 2 شہید ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہید بڑا ہوتا ہے یا صدیق؟ نبی کے بعد شہید کا درجہ ہے یا نبی کے بعد صدیق کا درجہ ہے؟ تو چلیے پھر قرآن کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر لے چل، گائیڈ اس ٹو اسٹریٹ پاتھ. صراط الذین، اب وہی صراط مستقیم کی پہچان، صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جس پر اللہ کا انعام
تو پھر اللہ کا انعام کس پر ہے؟ جب یہ پوچھا گیا تو قرآن جواب دیتا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اللہ کا انعام نبیین پر ہے، صدیقین پر ہے، شہداء پر ہے، صالحین پر. تو قرآن نے تو خود ہی درجہ بندی کر دی کہ نبی کے بعد صدیق، صدیق کے بعد شہید، شہید کے بعد صالح. اب خلفائے راشدین میں اگر افضل ڈھونڈنا ہے تو نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، بتا کہ صدیق کون ہے. تو محدث اعظم فرماتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید. پورا مصرع ختم ہو گیا، مرتبہ بتایا ہی نہیں. ارے کیسے بتا میں؟ صدیق کوئی معمولی ذات ہے؟ ہر صحابی نبی کا ساتھی، ہر صحابی نبی کا ساتھی. جملہ دے رہا ہوں سر سے گزرنے نہ پائے. ہر نبی، ہر صحابی نبی کا ساتھی، لیکن صدیق ایسے ساتھی، ایسے ساتھی کہ ساتھ کو ناز ہے، ایسے صحابی کہ مصاحبت کو فخر ہے، ایسے یار ہیں کہ یاری کو ناز ہے. ارے کہیں ساتھ چھوٹا ہو تو بتاؤ. مکے میں نبی کے ساتھ ہے، ہجرت میں ساتھ ہے، سفر میں ساتھ ہے، حضر میں ساتھ ہے، خلوت میں ساتھ ہے، جلوت میں ساتھ ہے، غار حرا میں گئے تو ساتھ ہیں، باہر نکلے تو ساتھ ہے، مدینہ چلے تو ساتھ ہے، رہ گزر میں ساتھ ہے، منزلوں پہ ساتھ ہے، ٹھکانوں پہ ساتھ ہے، مدینہ پہنچے تو ساتھ ہے، تبلیغ میں ساتھ ہے، فجر میں ساتھ، ظہر میں ساتھ، عصر میں ساتھ، مغرب میں ساتھ، عشاء میں ساتھ، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، خلوت میں ساتھ، جلوت میں ساتھ، جنگ میں ساتھ، جہاد میں ساتھ، بدر میں ساتھ، احد میں ساتھ، خیبر میں ساتھ، خندق میں ساتھ. نبی کے ساتھ ہی ساتھ. زندہ رہے تو نبی کے ساتھ، اور آج لیتے ہیں گنبد خضرا میں نبی کے ساتھ. ایسا ساتھی، ایسا ساتھی، اور ایسے ساتھی کا مرتبہ ایک مصرے میں. لیکن یہ صدیق اکبر کا فیضان کرم، فیضان نظر ہے جو علی مرتضیٰ کی نسل پاک سے پیدا بچے پر، سید محمد محدث اعظم کے چھوچھوی پر، فاطمہ زہرا کی نسل پاک کے ایک بچے پر ایک ایسی نظر ڈالی کہ انہوں نے ایک ہی مصرے میں صدیق اکبر کا ایسا مرتبہ بتا دیا. محدث اعظم نے صدیق اکبر کا ایک مصرے میں ایسا مرتبہ بتایا ہے. نہ بال برابر گھٹا سکتے ہو، نہ بال برابر بڑھا سکتے ہو. نہ بال برابر اس مصرے سے ان کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ بڑھایا جا سکتا ہے. مصرع سنیے. مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ سیاست میں افضل ہے، خلافت میں افضل ہے، امامت میں افضل ہے، علم میں افضل نہیں کہہ سکتے. ہر فضیلت، فضیلتیں تم گناؤ، جامع ہم مانیں. جتنی دنیا میں فضیلتیں ہیں سوائے نبوت کے کوئی ایسی صفت اور فضیلت نہیں جو ابو بکر کے سینے میں نبی نے نہ ڈالا ہو. یاد کرو ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے. ہجرت کی رات ہے، نبی کی ذات ہے، تجلیوں کی برسات ہے، فرشتوں کی بارات ہے، مصطفیٰ کی ذات ہے، علی ان کے ساتھ ہے، دشمنوں کی گھات ہے. واللہ کیا بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہے اور مولائے کائنات میٹھا خیبر شکن شاہ زمن آفتاب نبوت کی دلکش کرن ابو الحسن علی ابن ابی طالب سے فرمایا علی میرے targeted by disbelievers and well armed disbelievers. آرمی لے کر کے یہ کافروں کو ہتھیاری پہ بھروسہ ہے اور وہ دروازے پر کھڑے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس نازک موقع پر علی مرتضیٰ سے فرمایا علی میرے بھی سو جاؤ، یہ خطرناک موڑ پر میرا گھر ہے،
لیکن تم سو جاؤ، صبح اٹھنا، یہ امانتیں میرے پاس کافروں کی ہیں، انہیں دینا ضروری ہے۔ راتوں رات حکم ہو گیا ہے ہجرت کا، میرا وقت نہیں ہے کہ جن کا مال ہے، جن کی امانت ہے وہ ان تک پہنچ جائے، تو تم سو جاؤ، صبح اٹھنا اور یہ فلاں 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 کی امانت ہے اسے انہیں دے دینا، پھر مدینے آنا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں میں جو سویا تو چین کی نیند سویا، ایسی چین کی نیند، ایسی چین کی نیند میں سویا کہ پوری لائف میں ویسی چین کی نیند نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ دروازے پر 40 کافر، 80 آنکھیں، ڈور پہ ٹکٹکی لگائے، دیکھ نہیں، نکلے تو مارو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے علی کو سلا کر ہاتھ میں کنکری لیا اور پھینک دیا، اور پھینک کر کے نکل گئے۔ 2 لائن کھڑے ہیں، بیچ سے نبی چلے گئے، کافروں نے دیکھا ہی نہیں۔ تاریخ کہتی ہے نبی نے کنکری پھینکا، خود نبی کریم نے بھی کنکری اٹھا کر خود جانتے کہ میں نے پھینکا، مگر رب کو یہ پسند نہیں آیا کہ کوئی کہے کہ میرے نبی نے پھینکا۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ اے محبوب، جو کنکری تم نے پھینکی، تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ اب یہ اللہ نے جو کنکری پھینکی تو آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ میرے نبی کو جاتا ہوا نہیں دیکھ سکے۔ کل کے بدعقیدہ اپنی محفل سے نبی کو جاتا نہ دیکھ سکے، اور آج کا بدعقیدہ ہماری مجلس میلاد میں آتا ہوا نہیں دیکھ پا رہا۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کی پھینکی ہوئی کنکری کا اثر ابھی تک چل رہا ہے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نکل گئے، اور ادھر علی مرتضیٰ فرماتے میں ایسی چین کی نیند سویا کہ لائف میں ویسی چین کی نیند کبھی ملی نہیں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، مولا تم پہ میرے ماں باپ قربان، سرکار مولائے کائنات مولا المومنین، آپ اتنے خطرناک موڑ پر چین سے سو گئے۔ ہماری حالت تو یہ ہے کہ اگر لکھنؤ میں 4 پولیس آ کے رات میں دروازہ کھٹکھٹا دے تو پوری فیملی کی نیند اڑ جاتی، اور یہاں 40 کافر اٹمپٹ ٹو مرڈر کی نیت سے کھڑے ہیں اور آپ چین سے سو گئے۔ اور کہا بھائی بے چین تو موت ہی کا خیال کرتا ہے کہ جب موت آئے تو اچھی حالت میں آئے، اسی لیے مجھے کبھی چین نہیں آیا کہ جب بھی موت آئے میں بہتر حالت میں رہوں تاکہ بہتر حالت ہی میں اٹھایا جاؤں۔ لیکن جب میرے نبی نے مجھ سے کہا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، پھر مدینے آنا، تو میں سمجھ گیا آج کی رات مجھے موت آئے گی ہی نہیں، کیونکہ میری ضمانت تو نبی نے لے لیا۔ علی سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا، تو میرا اٹھنا ضروری ہے، امانتیں بانٹنا ضروری ہے، اور مدینے پہنچنا ضروری ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب میں مروں گا نہیں۔ تو میری حیات کی ضمانت میرا آقا مولا لے لیا، اور یہی میں کہتا ہوں کہ جس کی گارنٹی نبی لے لے وہ علی ہوتا ہے علی، اور جس کی گارنٹی علی لے لے وہ ولی ہوتا ہے ولی۔ اب دیکھیے دوسرا چیپٹر، جب کافروں کو صبح صبح وہ اندر گئے تو دیکھا واہ ابھی تک ہیں، جب چہرہ دیکھا ابھی یہ نبی نہیں علی ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ کہ علی کس طرح لیٹے تھے، کہ لیٹے ہیں علی اور کافروں نے سمجھا لیٹے ہیں نبی۔ یہ ہے جانشینی، یہ ہے عکس جمیل، یہ ہے مظہر، یہ ہے ان کا پیکر، یہ ہے مصطفیٰ کا آئینہ کہ لیٹا ہے علی، اور محلے والوں نے سمجھا لیٹا ہے نبی۔ سنت ایسی ہو، اسی لیے علی کا ماننے والا اہل سنت ہی ہے، بدعتیوں کی مقدری میں نہیں ہے مولا کائنات کی سچی محبت۔ اب ذرا آپ پورے مکے کی ذہنیت ملاحظہ فرمائیے، جب دیکھا کہ اندر تو علی ہے، نبی ہے نہیں، سیدھے سب بھاگے گئے ابو بکر صدیق کے گھر۔ سارے کافر
نبی کو اپنے گھر میں نہیں پایا تو سیدھے صدیق اکبر کے گھر میں گئے. یعنی اس وقت کے سرداران قریش بھی جانتے تھے کہ نبی کو اگر اپنے گھر میں نہیں رہنا ہے تو پھر اپنے یار غار، دل کا قرار، مومنوں کا سردار ابو بکر صدیقی کے گھر میں وہ ملیں گے. اب کافروں کی سمجھ میں جو بات آ گئی وہ آج بھی نہ سمجھ میں آئے تو حیرت کی بات ہے. اور ہوا بھی یہی کہ رسول پاک واقعی اپنے گھر سے نکل کر صدیق اکبر کے گھر گئے اور صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا. علی مرتضیٰ سے تو فرمایا تھا صبح اٹھنا، امانتیں بانٹنا اور پھر مدینے آنا، پورا مستقبل بتا دیا. لیکن صدیق اکبر کو کچھ نہیں بتایا، ہاتھ پکڑا اور چلو، چل دیے. غار ثور میں پہنچے. اس سے پہلے کیا ہوا، جب دو چل رہے تھے تو آگے بڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور اور مکہ کے درمیان میں ہیں، سٹی سے نکل گئے ہیں لیکن ابھی پہاڑ تک نہیں پہنچے. بولے ابو بکر مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. ابو بکر تم مجھے اپنے کاندھے پہ اٹھا لو. صدیق اکبر حکم حاکم اپنے کاندھے پہ اٹھا لیا اور چلنے لگے. کئی مصلحتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو آرام سے جانے کا مزاج ہو سکتا ہے، دوسرے جب دو جا رہے ہیں تو نشانات ایک سے زیادہ ہیں. دو پیر صدیق اکبر کا نشان ہوگا اور رسول پاک کا ایک معجزہ یہ تھا کہ جب وہ نم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نم مٹی پہ پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں پڑتا تھا، اور پتھر پہ رکھتے تھے تو نشان پڑتا تھا. تو کافروں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی، کافروں کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے گی. پتھر پہ پیر رکھیں تو نشان پڑ جائے اور نم مٹی پہ رکھیں تو نشان نہ پڑے. یہ اللہ ایسا کیوں؟ تو جب امتی نم مٹی پہ پیر رکھتا ہے تو نشان پڑتا ہے، پتھر پہ ہمارا پیر پڑتا ہے تو نشان نہیں پڑتا. آج کا کوئی مولوی لے آؤ جو نم مٹی پر پیر رکھے اور نشان نہ پڑے، اور پتھر پر رکھے اور نشان پڑ جائے. مگر یہ نبی کے ساتھ تھا، اسی لیے تاکہ کوئی مولوی نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے. تمہارا نشان نم پہ پڑے گا، نبی کا نہیں پڑے گا. تمہارا پتھر پہ نہیں پڑے گا، نبی کا پڑے گا، تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ پتھروں میں بھی الگ تصور ہے کہ مولوی اور ہے، مصطفیٰ جانے رہے اور. کندھے پہ اٹھایا اور چل دیا. ایک موقع اور کندھے کا آیا تھا، یہ ہجرت کے 10 سال بعد، 8 سال 10 سال کے بعد کی بات ہے، جب نبی کریم صحابہ کرام کا لشکر نور لے کے چلے اور مکے میں داخل ہوئے. بلال حبشی کو چھت پر کھڑا کر دیا، اذان دو. بتوں کو توڑا جانے لگا، لات، منات، عزا، حبل، سب کو ان کی صحیح جگہ پہنچایا گیا جو ان کی صحیح جگہ تھی. ایک بت اوپر تھا، ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. تو علی مرتضیٰ نے خواہش کی، یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں، آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور یہ جو بڑا بت ہے اپنے ہاتھ سے توڑ دیں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں علی نہیں، تم مجھے نہیں اٹھاؤ گے، میں تمہیں اٹھاؤں گا. دیکھو مولا کائنات کا کہ قدم علی اور وہ مجھ کے شانے پر کھڑا کر دیا. اتنی ہی دیر میں نہ جانے کتنے مراتب گزر گئے اور آسمان کی حدوں کو چھونے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی مرتضیٰ مشکل کشا کرم اللہ وجہہ الکریم کو جب اٹھایا تو اٹھے اور بت کو پکڑا اور توڑا. اور اس منظر کو دیکھ کر
उम्मत रसूल वजद में आ गई कि अबू सलीम को कोई गिरा नहीं सकता जिसे नबी ने उठा दिया हो। लेकिन जिस पॉइंट की तरफ मैं आपकी तवज्जो ले जाना चाहता हूं कि नबी का बोझ अली ने नहीं, अली का बोझ नबी ने उठाया है। वो अबू बकर सिद्दीक का मुकद्दर था कि हिजरत में नबी को उठाया, नबी को उठाया। अब सुन्नी मुसलमानों यहीं से समझ जाओ कि जिस अबू बकर ने बारे नबूवत उठाया हो, जिस सिद्दीक अकबर ने बारे नबूवत उठाया हो, उसकी जिंदगी में कोई बारे खिलाफत कैसे उठा सकता है? आगे बढ़िए, अब वो गारे सौर की तरफ चले। मैं यहां बरतानिया में आता हूं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ऐसे तो 35 मुल्कों में जा चुका हूं। जहां भी गया हूं, जब घर में दावत होती है, हुजूर पहले आप, मुझी को घर वाला भी पीछे हो जाता है, मुझको कहता है आप अंदर चलें। कार के दरवाजे खुलते हैं, हुजूर पहले आप, फिर 3 पीछे बैठते हैं। यहां उल्टा मामला है। जब गारे सौर के सामने पहुंचे तो सिद्दीक अकबर ने नहीं कहा या रसूलल्लाह पहले आप, कहा या रसूलल्लाह बाहर रहिए पहले मैं। अंदर गए, अंदर गए, देखा रबिश है, गंदगी है, कचरा है, खतरनाक सुराख हैं, होल्स हैं, कोई कीड़ा खतरनाक ना आ जाए। तो सिद्दीक अकबर ने सफाई किया। जब सारा कचरा साफ हो गया, सारे रबिश रिमूव हो गए और कपड़ा फाड़ा, सुराख बंद किया, और जब साफ सुथरा हो गया, क्लीन हो गया, तब अंदर ही अंदर बैठे बैठे बोले या रसूल अल्लाह अब आप आ जाइए, अब ये गार आपके लायक हो गया, ये गार आपके लायक हो गया। अरे यही जो मैं उर्दू जानने वालों से पूछना चाहता हूं कि एक मामूली से गार में बगैर अबू बकर सिद्दीक के नबी गए नहीं, बगैर अबू बकर सिद्दीक के एक मामूली से गार में बगैर सिद्दीक के गए नहीं, तो मोमिन के दिल में बगैर सिद्दीक के कैसे आएंगे? अब मैं अहले सुन्नत और जमात के फायदे के लिए एक बात कहूं, तमाम स्वाद आज़म अहले सुन्नत और जमात से मुताल्लिक हजरात क्या चाहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दिल में आ जाए? क्या सारे सुन्नियों की ये दिली तमन्ना, या जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, क्या उनकी एक तड़प है कि नबी उनके दिल में आ जाए? मदीने वाला मदीने में भी रहे और आपके सीने में भी रहे, ये आपका जज्बा है कि आपके दिल में से आका मौला आ जाए? तो फिर एक काम करो, अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, अपने दिल में लाओ। दिल में जो रबिश है, जो कचरा है, जो हराम है, जो बिदअत है, जो तफजीलियत है, जो खारजियत है, जो यजीदियत है, जो राफजियत है, जो शीयत है, वहाबियत है, कादियानियत है, जितनी भी बकरू सूरतें हैं, गंदगी है, अबू बकर सिद्दीक को बुलाओ, वो पहले साफ करें, क्लीन करें, और जो बिदअतों के होल हैं उसे बंद करें, जो हरामकारी के सुराख है उसे बंद करें। और जब सिद्दीक अकबर उसे साफ कर देंगे, क्लीन कर देंगे, तो तुझे कहना नहीं पड़ेगा, खुद सिद्दीक कहेंगे या रसूलल्लाह चले आइए, दिल पाक हो गया है, दिल साफ हो गया है, दिल पाक हो गया है, दिल साफ हो गया है, चले आइए। आप जरा गौर कीजिए, रिश्तेदारी निभाना और है, जिम्मेदारी निभाना और। आप जरा गौर करें ना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, साहबा का अकीदा क्या है? ये तो अभी जिंदा है। सहाबी का अकीदा क्या है? कि मेरा नबी अभी भी जिंदा है। तो जिंदा के लिए फिक्र क्या?
چاہے 3 دن بعد دفن کرو. ان کی سنت ہے کہ جب انتقال ہو اور وہ ذائقۃ الموت کی منزل سے گزرے تو ایک نبی کی موت بھی تو آنی ہے, آن بھر کی ہے اور آنی ہے, صرف آنی جانی ہے, آئے گی اور ختم, نبی زندہ ہے. کبھی تو سرکار کی بیویاں دوسری شادی نہیں کر سکتی نا, شوہر زندہ اور بیوی شادی کیسے کرے؟ زندہ شوہر کی بیویاں تو ایسے بھی دوسرا نکاح نہیں کر سکتی. اس بات کو چھوڑیے. تو یہ بات طے ہے کہ صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ جب چل رہے تھے تب بھی زندہ ہے, اور حجر عائشہ میں سانسیں روک لی ہیں تب بھی زندہ ہے. یہ صحابی کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے. مر کر مل گئے, یہ صحابی کا نہیں, کسی وہابی کا عقیدہ ہے. تو نبی کریم کی وصال کے بعد ان کو یہ کہنا, یہ سوچنا کہ یہ صاحب خلافت کا مسئلہ حل کرنے بیٹھ گئے, امامت کا مسئلہ سقیفہ بنی ساعدہ میں بیٹھ کر کے 3 دن تک کسی بحث ہی کرتے رہے, اور پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان جو اختلاف ہوا اس میں چلے گئے, اور رسول پاک کا جسد مبارک چھوڑ دیا. ارے بے وقوف, تو نے رسول پاک کے جسد مبارک کو اپنے جسم جیسا کیسے سمجھ لیا؟ اپنے جسموں جیسا کیسے سمجھ لیا؟ تیری تو نکال کر کے کمرے سے جہاں تو انتقال کرتا ہے باہر نکال کر کے جنازہ پڑھی جاتی ہے. رسول کے جسم کو کب حجر عائشہ سے نکالا گیا؟ وہیں روح نکلی, وہیں لیٹے رہے, وہیں صلاۃ و سلام پیش کیا گیا, وہیں دفن کر دیا گیا. تم پیغمبر اور ہے, امتی اور ہے. آپ دیکھیے کہ جو رشتہ دار تھا وہ رشتہ داری نبھا رہا تھا, جو ذمہ دار تھا وہ امت کی ذمہ داری نبھا رہا تھا کہ پیغمبر کی امت گمراہ نہ ہونے پائے. پیغمبر کی امت کو امام ملنا چاہیے, امیر ملنا چاہیے. اور پھر صحابہ کا اجماع ہوا, صحابہ کرام کا اجماع ہوا کہ صدیق اکبر کے ہاتھ پر سب نے بیعت کیا. صدیق اکبر کے بارے میں کم سے کم ہندوستان پاکستان کے سارے علماء 200 برس سے تو ایک ہی بار پڑھ رہے ہیں. جب جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے جب وہ آتا ہے وہ علی عباد اللہ الصالحین خصوصاً علی فضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا الامام ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. پورا بچپن افضل البشر بعد الانبیاء کہنے میں گزرا, پوری جوانی افضل البشر بعد الانبیاء کہنے میں گزری, مدرسے میں 12 سال افضل البشر بعد الانبیاء کہنے میں گزری. اعلی حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا کے تشریحات کی چھتر چھایا میں, امبریلا میں ساری زندگی آپ کہتے رہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. اب ذرا غور فرمائیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ قوم جب خوفزدہ ہوئی, ڈری, تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا ان اللہ معی, سمجھا رہے ہیں قوم کو اور دعویٰ کر رہے ہیں اللہ میرے ساتھ ہے. بے شک اللہ میرے ساتھ. مئی یہ واحد کے لیے, اور معانا یہ تسنیہ ہے. تو حضرت موسیٰ ان اللہ معی, اللہ میرے ساتھ ہے, بے شک موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ ہے. تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا کہ میری قوم ایسی قوم ہے کہ ساری قوم کے ساتھ تو ہے نہیں, تو جس کے ساتھ پکا ہے اسی کا نام لیا, اور وہ ذات پاک کلیم ہے کہ اللہ کے لیے انہیں اس میں شامل نہیں کیا گیا, لیکن اللہ کو نبی اور صدیق پر صدیق فرمانی ہے اور کہا کہ تم لصاحبہ ہی ان اللہ معانا, ان اللہ معی نہیں کہا رسول نے. رسول نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرے ساتھ ہے, کہہ رہے ہم دونوں کے ساتھ ہے. ہمیں جب اللہ نبی اور صدیق کے ساتھ ہے تو ہم اگر ساتھ چھوڑ دیں گے تو ان کا بگڑے گا کیا؟ سارا بگڑا تو ہمارا ہوگا. ان کے ساتھ رب ہے, ان کے ساتھ سب ہے. جب حضور محدث اعظم ہند قرآن کا ترجمہ کر رہے تھے, اس کا نام معرف القرآن ہے,
اس آیت کریمہ پہ جب محدث اعظم میرے والد بزرگوار آئے، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، تو ترجمہ بڑا خوبصورت کیا، بڑا اصطلاحی، اذ قال لصاحبہ، جب کہا اپنے صحابی سے، لصاحبہ اپنے صحابی سے، کہ صدیق اکبر کی صحابیت صرف حدیث اور تاریخ سے نہیں، قرآن کے کلام سے ثابت ہے۔ کسی اور کے صحابیت سے انکار کرو گے تو گمراہ ہوگے، اور صدیق کی صحابیت سے انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، کیونکہ ان کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین متین ہم کو عطا کیا، اس میں یہ 4 ایسے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ہیں، ایسے چمکتے ہوئے آفتاب و مہتاب ہیں کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ ہم کو اس سے بحث نہیں کہ ایران کے مذہبی تشدد کے اثرات یا نجد کے ٹیررسٹ ایکسٹریمسٹ وہ آج فسادات کی کتنی قسمیں بنا رہے ہیں، ہمیں تو سیدھے سیدھے پازیٹو وے میں اسپرچولی یہ جاننا ہے کہ ہم مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان سے پوچھا گیا سنیت کی پہچان کیا ہے، تو سادہ انداز میں انہوں نے کہا تفضیل الشیخین، حب الختنین، المسح علی الخفین۔ جو ابو بکر عمر کو صحابہ میں افضل مانے، حضرت عثمان غنی و علی مرتضی مشکل کشا سے بے پناہ محبت کرے، اور جو اپنے موزے پر مسح کرے۔ اب یہ بیچ میں مولا کہاں سے آیا؟ صرف رافضیوں سے الگ کرنے کے لیے، صرف جعفریوں سے الگ کرنے کے لیے۔ تو کچھ ایسی چیزیں بھی علامت بن جاتی ہیں جو ہمیں باطل فرقوں سے بچائیں۔ ہم تفضیل الشیخین مانیں گے تو رافضی نہیں ہوں گے، حب الختنین مانیں گے تو خارجی نہیں ہوں گے، اور جب خفین پر مسح کریں گے تو ہم جعفری نہیں ہوں گے، حنفی ہوں گے، سنی ہوں گے۔ کیونکہ شیعہ جو ہے وہ بھی مسح کرتا ہے لیکن موزے پہ نہیں کرتا، پیروں پہ کرتا ہے، پیر دھوتا نہیں، مسح کرتا ہے۔ ہم نے کہا جب مسح کریں گے ہم تو موزہ پہن کے مسح کریں گے۔ اب اگر آپ کو امام اعظم پہ بھروسہ ہے تو تفضیل الشیخین کو گلے لگا لیجئے، حب الختنین سے اپنے کا رابطہ مضبوط رکھیے، نہ عثمان غنی کا دل توڑیے، نہ علی مرتضی کا۔ اور علی مرتضی کی تو شخصیت ایسی شخصیت ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی عالم ہی نہیں ہو سکتا ان سے لڑائی لڑ کے۔ مولا علی مشکل کشا سے جنگ کر کے کوئی مولوی نہیں بن سکتا۔ پوچھئے کیسے؟ سرکار نے وہ فرمایا نا، میں 2 ٹکڑے جو مشہور ہیں انہی کو بیان کا، نام مدینۃ العلم وہ علی بابوہا، جامع ترمذی شریف میں انا دار الحکمت وہ علی بابوہا۔ ہمیں علم و حکمت کا گھر اور شہر تو سرکار ہیں اور دروازہ علی ہیں۔ مدینۃ العلم نبی کی ذات اور باب العلم علی کی ذات۔ پہلے ایک لطیفہ سن لیجیے۔ علی مرتضی مشکل کشا نے اپنے ایک ساتھی سے کہا جو نبی سے 1 بار ملے گا مجھ سے 2 بار ملے گا۔ ہاں، نبی سے 1 بار، علی سے 2 بار۔ سیدھے سادھے جنتی صحابی تو ایسے بھی، جب مستقبل ان کی جنت ہے اور اللہ مغفرت فرمانے والا، اللہ ان سے راضی ہونے والا، ہر صحابی کے لیے ہمیں رضی اللہ عنہ کہنا ہے، کیونکہ اللہ جب راضی ہے تو رضی اللہ عنہ۔ ہم رضی اللہ عنہ کہتے بھی ہیں، انگلی بھی اٹھاتے ہیں۔ کتنا کنٹراڈکشن ہے، ایک طرف ہم صحابی کا نام لے کر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور دوسری طرف انگلی اٹھاتے ہیں کہ اللہ ان سے راضی نہیں تو پھر راضی تم نے کہا کیسے؟ تو اللہ تعالیٰ پر بڑا اللہ کا کرم ہے، وہ طبقہ ہی الگ ہے جسے صحابی کہتے ہیں، امت بھی وہ کلاس ہی الگ ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہو گئے، یا رسول اللہ آج میری علی سے ملاقات تھی، انہوں نے کہا جو نبی سے ایک بار ملے گا وہ مجھ سے 2 بار ملے گا۔ تو آپ سے سرکار 1 بار اور علی سے 2 بار؟ کہ بلاؤ علی کو۔ مولا علی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ کیسے یاد کیا؟ تم نے ان سے کہا ہے کہ جو مجھ سے 1 بار ملے گا تم سے 2 بار ملے گا، ایسا تم نے کہا؟ کہ یا رسول اللہ ایسا تو آپ نے کہا ہے، آپ ہی نے تو کہا نا مدینۃ العلم ولی بابھا، تو جب آپ شہر ہے میں دروازہ ہوں، تو جو آپ سے ملنے آئے گا وہ دروازے ہی سے تو جائے گا، تو جب ملنے جائے گا تو آپ مجھ سے میرے سے گزرے گا، اور جب مل کے واپس آئے گا تو دوبارہ میرے پر سے گزرے گا، آپ سے 1 بار مجھ سے 2 بار۔ یہاں میں جس نقطے کو اٹھانا چاہتا ہوں دوسرا ہے کہ عالم دین صحیح معنوں میں وہ نہیں ہے جس کو درس نظامیہ کی سند ہے۔ عالم دین صحیح معنوں میں وہ نہیں ہے جو ایک کاغذ لے کر سند بتائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فتاوی رضویہ جلد 5 میں بتاتے سند کا اعتبار نہیں، علم رسول چاہیے۔ وہ چاہے کسی طبیب حاذق کے بارگاہ میں مدتوں عمر گزارے، اور وہ اصلی علم جو مصطفیٰ جان رحمت کا ہے، تفقہ فی الدین، حلال و حرام کا علم، استنباط و استخراج کا علم، تو وہ عالم دین ہے، چاہے اس کے پاس سند نہ ہو۔ اسی لیے ماضی میں وہی مجتہد ہوئے جن کے پاس کسی جامعہ کی سند نہیں، کسی دارالعلوم کی سند نہیں، اور آج سند لیے ہوئے کتنے لوگ کتنی نئی نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں۔ وقت کا تقاضا کچھ ہے اور باتیں کچھ کی جا رہی ہیں۔ آج اسلام بدنام کیا جا رہا ہے، اس کا دفاع کون کرے گا؟ آج اسلام پر ٹیررزم کا الزام لگ رہا ہے، اس کا دفاع کون کرے گا؟ آج سوات ویلی میں سنی عالموں کو قتل کیا جا رہا ہے، تقریباً 150-200 سنی عالم مار دیے گئے، آج وہاں پر ایک سنی عالم زندہ نہیں ہے۔ یہ سلگتے ہوئے مسائل چھوڑ کر متفقہ متحدہ مسائل پر بات کر رہے ہیں۔ ارے وہ لوگ جو وقت کی ضرورت نہ جانے، مسلمان آج کہاں کہاں پایا جا رہا ہے، اسے بچایا کیسے جائے، پولیٹیکلی، اکنامکلی، اسپرچولی، ریلیجیسلی اسے بیکورڈ بنایا جا رہا ہے، مین اسٹریم سے نکالا جا رہا ہے، اسے شک کی نظر سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے۔ ارے آج ہماری قوم کو، ہماری نسل کو 1000 سال پرانے مسئلے نہیں، آج کے سلگتے ہوئے مسئلوں کا حل چاہیے۔ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، ہمارے دانش والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیررسٹ کا صحیح چہرہ سامنے لائیں، وہ بتاویں کہ محمد بن عبد الوہاب نے جب قبضہ کیا تھا تو سنی علماء و مشائخ کا قتل عام ہوا تھا۔ آج سوات میں جو ان کا قبضہ ہو گیا، سنی علماء کا قتل عام ہو رہا ہے، بے گناہوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو کوڑے سے مارا جا رہا ہے، آج فوج کو ان کے سامنے لڑنے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ آج کا سلگتا ہوا مسئلہ یہ ہے کہ پورے یورپ میں اصل اسلام کو پوری روحانیت کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، پورے صوفیزم کے ساتھ، پوری طریقت کی حقیقت کے ساتھ، رب کی رضا کے ساتھ آپ کو بتانا ہے۔ آپ کو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ مجدد الفسان امام ربانی شیخ احمد سرہندی کے ان خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کیا تاکہ روح کی پیاس بجھ جائے، بھٹکا ہوا ذہن راستہ پا جائے، مسلمانوں پہ بے اطمینانی کی فضا ختم ہو۔ آج ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، اور آج ہم وقت کے مسائل پر جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج ہم ارے یزید طے ہو گیا، ٹھیک ہے، اکبر افضل الصحابہ ہیں، یہ طے ہے، طے شدہ مسائل کا مت بتائیے، آج کے الجھے ہوئے مسائل پر ہماری رہنمائی کیجیے، ہماری آج کی بےتابی بتائیے۔ کربلا میں امام حسین پیاسے تھے، دنیا جانتی ہے، لیکن آج پامال ہو رہے ہیں۔ آج ہمیں ہر ملک میں شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ اسلام کہ جب ہندوستان میں جائے تو خواجہ غریب نواز کی چھتر چھایا میں سب پناہ لینے لگے، آج کیا بات ہے کہ لوگ ہمارا چہرہ دیکھ کے بھاگ رہے ہیں؟ کہ یہ اسلام کے چہرے کو بگاڑنے والی طاقتیں، چاہے وہ متوحدین کی طاقت ہو، ملت دیابنا کی طاقت ہو، ملت نجدیہ کی طاقت ہو، تمام برطانیہ کے سنی مسلمانوں کو آپسی ایگو، کڑواہٹ کو مٹا کر وقت کی ضرورت کو سامنے رکھیں اور امت کی ہدایت کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائے۔ صدیق اکبر افضل الصحابہ ہے، یہ کہنے میں کوئی
اب اس پوائنٹ آف ویو سے وہ سیاست میں افضل ہے. یہ سیاست میں افضلیت کیا ہوتی ہے؟ وہ خلافت میں افضل ہے. ہمیں وہ خلافت امامت دونوں ہے. غوثیت پر صدیق اکبر. پڑھیے نا آپ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کو. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ لگایا جائے اور فکر احمد رضا سے انکار کیا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ فتاوی رضیہ کو معتبر بھی کہا جائے اور اس کے خلاف فتویٰ بھی دیا جائے. یہ اچھی بات نہیں ہے کہ بہار شریعت کو سر پہ بھی رکھا جائے اور اس کے خلاف امیر معاویہ کو برا بھلا بھی کہا جائے. کسی صحابی کے بارے میں اللہ اللہ فی صحابی، میرے نبی نے کہا صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو. یہ میری جماعت ہے، میرے چنے ہوئے ہیں. تم اپنے مریدوں کا خیال رکھتے ہو تو کیا میرے شاگردوں کا خیال نہیں رکھو گے؟ پیر صاحب اپنے مریدوں کا خیال بہت رکھتے ہو، چاہے مرید کچھ بھی کر کے آیا ہو، اور رسول پاک کے مریدوں پر اعتراض کرتے ہو، ان کے غلاموں پہ اعتراض کرتے ہو. مناسب نہیں ہے. میری آپ تمام لوگوں سے دعا ہے کہ آپ اس نور ٹی وی کو وقت کے سلگتے ہوئے مسائل کے حل میں اور پوری دنیا کے سنی مسلمانوں کی سچی رہنمائی کے لیے استعمال کریں. میری دعا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کی اس پوری ٹیم کو، اس کے سرپرست کو اور تمام معاونین کو اور اس میں جو بھی تعاون کر رہے ہیں مولا تعالیٰ ان کو برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد. میں بیٹھ کر آپ کو اور غازی ملت، شیر ریشہ اہل سنت، ان کے پاکیزہ افکار اور خوبصورت بیانات سے پوری ملت اسلامیہ کے دل و دماغ روشن ہو گئے. سبحان اللہ. اور یہاں پوری جمعیت مدینہ منورہ میں بیٹھی ان کا خطاب دل پذیر سے معزوز ہو رہے تھے. سبحان اللہ. ہم ان کی دراز عمر اور فیض رسانی عالم کے لیے صبح و شام دعا گو نبی پاک علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے انہی کی بارگاہ میں بیٹھ کر ان کے لیے دعا گو ہیں. آمین. آج ہمیں یہ خوشی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر غازی ملت کی تقریر اور حقیقت کی پردہ کشائی اور تمام اہل سنت کے عقیدوں کو جوان کر دینا اور شک و شبہات کے جال کو تار تار کر دینا، یہ انہی کا مقدر ہے. اور مدینہ منورہ میں بیٹھ کر ہم ان کو آفرین اور گاؤں سے بھری ہوئی تحسین پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. جی حضور اس وقت غازی ملت لائن پر ہیں، آپ بات کر سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ غازی ملت کے حضور میرا سلام پہنچے. اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جب آپ مدینہ منورہ کی نورانی فضاؤں میں ہیں تو میرا سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر و فاروق اعظم کو بھی سلام پیش کر دیجیے گا. اور جس وقت جنت البقیع میں ہو تو خاتون جنت و میرے پورے خاندان اصحاب و تابعین بالخصوص عثمان بن نورین رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کریں گے. آج آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور جس عقیدت نورانی محبت کا اظہار کیا ہے انہی کے قدموں میں کھڑے ہو کر آپ کا یہ پیغام پہنچا دیا جائے گا. سبحان اللہ. زہر نصیب اس طرح سے آپ کے توسط سے پوری یہ ہماری نور چینل جو ہے نور ٹی وی کے تمام لوگوں کی اور اس طرح سے 170 ملکوں سے یہ آواز سنی جا رہی، سب کا سلام ہو جائے گا حضرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مجھے تو ساری امت کا گرو ہے، اس لیے 170 ملکوں میں سب کا سلام پیش ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. This is a good opportunity for us. Through your personality we can send our salam to beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam and greatest sahabi Abu Bakr Siddiq. آج کروڑوں گھروں میں آج کروڑوں گھروں میں نور ٹی وی کی سکرین خود مسکراتی ہوئی نظر آ رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. آج کروڑوں عورتیں، کروڑوں مرد، علماء، صوفیاء جو صحیح صحابہ کرام کے قدردان ہیں، آپ کے اس بیان اور ایمان انتظام سے انہیں تمام کیفیات جو منور ہوئی ہیں آپ کے درجات خدا بلند کرے. سینکڑوں بد نصیبوں کے شکوک آپ نے دور کر دیے. سبحان اللہ.
اچھی بات ہے. دعا فرمائیں. آپ کی دعا سب سننا چاہتے ہیں. اور یہ نور ٹی وی حضرت جی آپ کا اپنا ہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں تاکہ نور ٹی وی کے وابستگان آپ کے فیضان سے زیادہ تر فیضیاب ہو سکیں. یہ تو آپ کے انتخابی نظر ہی ڈال دیں گے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا تھا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. وہیں سے آپ نے نور اٹھا لیا تو نور والوں کو تو آنا ہی پڑے گا. ماشاء اللہ بہت خوب بہت خوب. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. ہمیں تھوڑا سا صدمہ ہو رہا تھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہو اور ہم آپ کو وہاں نہ دیکھ پائیں لیکن اس ٹی وی نے آپ کے ساتھ جو دوری کا ایک مرحلہ تھا وہ ختم کر دیا. جی 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 بالکل صحیح. پیر صاحب دعا فرمائیں سب کے لیے. اب آپ سب کے لیے دعا فرمائیں. ہم یہاں آمین کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. ہم سب آمین کہنے والے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. آمین. وبک استغیث فاغثنی وعلیک توکلت فاکفنی یا کافی اکفنی المہمات بنمر الدنیا والآخرہ ویا رحمان الدنیا والآخرہ ویا رحیمہما یا حی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام لا الہ الا انت اسألک ان تحیی قلبی بنور معرفتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. خدا بندہ ملکہ بادشاہ کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ بے نیازہ تو فضل فرمانے والا ہے مالک فضل فرما. تو کرم فرمانے والا ہے کرم فرما. ہم کو اپنے رسول کی وفاداری میں زندہ رکھ انہیں کی وفاداری میں موت دے. مالک و مولا ہم کو سچا پکا سنی صحیح عقیدہ مسلمان بنا. ہم کو ہر قسم کی بدعقیدگی سے بچا. خارجیت سے بچا رافضیت سے بچا یزیدیت سے بچا تفضیلیت سے بچا وہابیت سے بچا تمام دہشت گردوں سے بچا انتہا پسندوں سے بچا برائیاں پیدا کرنے والوں سے بچا. مالک مولا ہمیں ایک بنا ہمیں نیک بنا. عقائد اہل سنت و جماعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق دے. پاکستان کی حفاظت فرما. مالک مولا عالم اسلام کی حفاظت فرما. آج پاکستان جس نجدی دہشت گردی جس وہابی ٹیررزم کے زد میں آ گیا ہے مالک و مولا اسے عافیت اس کی حفاظت فرما اس کی صیانت فرما. اور ہم سب کو ایک بنا کہ ہم ہر قسم کے ٹیررزم کو اس سماج سے مٹا کر اسلامی امن سکون روحانیت کا نیا چراغ روشن. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ. حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اور وہ دارالشفا میں ایسے ہی پہنچ گئے ہیں. دارالشفا میں مدینہ منورہ میں ہے. ہماری صحت کا وہ خیال تو دارالشفا میں